ٹھیک ہے نا؟ میں تو اگر ہفتے میں 4 دن پڑھاؤں گا تو کافی ہے. ہاں نہیں مجھے پتا. وہ تو اس دن میں آ رہا تھا، کسی نے بتایا کہ دفتر والے نے بتایا کہ مزمل صاحب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی کتاب ہے اس کے پاس نا، لیکن اس سے زیادہ فائدہ آپ کو یہ دے گا، وہ اس سے آسان ہو جائے گا. سمجھ گئے نا؟ وہ براہ راست آسان نہیں ہوگا. تھوڑا پانی پلاؤ. میرے والی باتیں روز یاد کرو، کاپیاں لو، خوب یاد کرو، بہت فائدہ دے گا آپ کو. یہاں سے جانے کے بعد یا اگلے کلاس میں آپ کو پتہ چل جائے گا استاد نے فائدہ پہنچا ہے. ہر استاد فائدہ پہنچاتا ہے. میں اپنی بات نہیں کروں، لیکن میری کتاب ایسی ہے جو سب جگہ کام آتا ہے. کیا؟ سب جگہ کام آتا ہے. تو آج میں نے فی الحال یہ اتنا کافی ہے. بعد میں کہ امتحان سے پہلے کبھی خود بھی پھر گفتگو گپ شپ لگائیں گے. وہ تو سارا کہ توحید ہے، ممبر والی تقریر ہوتی ہے. کس والی؟ ممبر والی منطق سے تعلق نہیں ہے. کیا بولو؟ اب آج آپ کو میں علم کے بارے میں بتا رہا ہوں. دیکھو مقدمے کے خطبے کے فوراً بعد مقدمہ شروع ہے نا. مصنف نے تعریف کی ہے نا کتاب میں. کیا ہے؟ العلم والتصور وهو الحاضر عند المدرك. کلاس میں ہوتا ہوں یار یہ لوگ جی کوئی ہے ان کو استاد جی پڑھا رہے ہیں، کوئی عام مقتدی ہے، استاد جی پڑھا رہے ہیں کلاس میں، استاد جی پڑھا رہے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ العلم والتصور کیا؟ تبلیغ والے ہیں نا، تبلیغ والے یہ نہیں دیکھتے کلاس کا ٹائم ہے کیا ٹائم ہے. ہاں تو علم اور کیا چیز؟ سوچا گھنٹہ ہے، پیریڈ ہے، پڑھا رہا ہوں، بعد میں کر دیں. ان پڑھ آدمی سے واسطہ پڑ جائے گا، بڑا تنگ کرتا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں العلم نیچے کتاب کو دے گے. یہ تمہیں سب نے یاد بھی کرنا ہے، زبانی بھی، اور یہ لکھنا بھی ہے. لکھنا اتنا مفید نہیں جس میں یار اس کو بند ہی کر. اب یہ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے جہالت اسی چیز کا نام ہوتا ہے. ہاں مجھے پڑھانے نہیں دیتے، کوئی کام نہیں، مجھے پتا ہے. کبھی رات کو شروع ہو جاتا ہے استاد یہ بات چھوڑ دو ابھی تو گھنٹہ تو پڑھانے دو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ العلم والتصور. دیکھو اچھی طرح نظر ڈالو، لکھنا میں تمہیں چھوڑ، میں سمجھ لفظ بلفظ سمجھا رہا ہوں. العلم والتصور وهو الحاضر عند المدرك. اس سے عبارت ہے نا کیا؟ عند المدرك. یہ علم کی تعریف ہے. کیا ہے؟ علم کی کئی اہم باتیں سمجھاتا ہوں، بس اسی کو یاد کرو. پہلی بات یہ ہے کہ مرقات، شرح تہذیب اور جو اب تک آپ کتابیں پڑھ چکے ہیں تو وہ علم کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں وہ صورت الحاصلہ من الشیء عند العقل، کوئی کیا کہتا ہے، وہ تمام تعریفیں آپ کے ذہن میں ہوگی کتابوں میں، دیکھے مصنف نے سب کو چھوڑ دیا. کوئی نہ کوئی کسر اس میں ضرور ہے، کوئی نہ کوئی اشکال اس میں ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے. سب سے بہتر طریقہ یہی ہے جو ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. کیا؟ جو مصنف نے اختیار کیا، بہت دلچسپ تعریف ہے. پہلے مصنف لوگ جو تعریف کرتے ہیں تو علم کہتے ہیں، اور علم کے بعد فوراً اس کا تعریف کر لیتے ہیں. مصنف نے تعریف کے بعد علم، لفظ علم کے بعد تصور کو بڑھایا، پھر تعریف شروع کر دی. وہ ہوا، تعریف کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وہ ہوا سے. تو ہوا اور علم کے درمیان ایک غیر لفظ لایا ہے جو لفظ تصور ہے. لایا نا؟ کیا؟ لفظ تصور کو لایا ہے. صاحب قاضی مبارک جو شارح ہے اس کا، وہ کہتے ہیں زیادہ لفظ التصور ہے، زیادہ
اما تنبیہا علی الترادف، کیا ترادف، یا تو مطلع کرنا ہے آپ کو کہ علم اور تصور ایک چیز ہے، کیا علم اور تصور، او على ان المقسم الحقیقی هو العلم الحصولی مطلقا، یہ بات یاد کرو، یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر جو تقسیم ہو رہا ہے اس تعریف کے بعد علم کو جو تصدیق اور تصور کی طرف تقسیم کرتے ہیں وہ علم حصولی ہے، مطلق حادث نہیں ہے جیسا جمہور کی رائے ہے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہاں لفظ تصور کو کیوں بنایا؟ ہاں نہیں، پہلے کیا کہا؟ تنبیہ علی الترادف، تنبیہ کس چیز پر؟ ترادف، یعنی تصور مطلق اور علم ایک ہی چیز ہے. کیا وہ جو آپ نے قطبی میں لمبے لمبے تقریری سیکھے کئی صفحوں پر سورم نے ایک نقطے میں بڑھا دیا کہ تصور کے ایک تصور خاص ہوتا ہے، وہ جو کہتے ہیں اما تصور فاقت، ہاں کہتے ہیں نا، اس کو ایک لفظ میں سمجھا دیا کہ تصور کے دو معنی ہیں، ایک فقط کے معنی میں آتا ہے، ایک مطلق تصور ہے، مطلق علم کے مرادف ہے اور فقط تصدیق کا مقابل ہے. سمجھ گئے؟ قطبی کے 10 صفحے، سورم کے 2 لائنیں یاد تو کرو. 45 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارا اس سے جذبہ ختم نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ علم ہے، تعلیم ہے، قواعد ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو لفظ تصور ہے یہ اس لیے بڑھایا تاکہ آپ کو سمجھایا جائے کہ تصور کے 2 معنی ہیں. کیا بولو؟ کبھی تصور علم کے مرادف ہوتا ہے، کیا کبھی تصور بولو تصدیق کے مقابل. نہیں کہتے ہیں کہ علم ہے تصور ہوگا تصدیق ہوگا، تو تصدیق کیا بنا؟ ہاں یعنی تصور تصدیق کے مقابل بنا. کیا یا تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ ہاں تصور یا یعنی تصور کے 2 معنی ہو گئے. ایک تصور بمانا ہے علم ہی، کیا جو تصور مطلق کہلاتا ہے. ایک تصور تصدیق کا مقابل ہے، علم کا قسم ہے. تصدیق کس کا قسم ہے؟ علم کا. اور تصور بھی علم کا. تو تصور جب علم کا قسم بن جائے تو تصدیق کا مقابل بنے گا. کیا مقابل بنے گا؟ تصور جب علم کے ساتھ لگایا جائے تو علم جیسے عام ہوگا، تصور اور تصدیق کا مقصد بنیں گے. ابھی نہیں سمجھ گئے؟ ہاں مولانا ادھر اوپر علم لکھو، ساتھ تصور بھی لکھو، اس کے نیچے تصور اور تصدیق. تصور تصدیق علم کی بھی اقسام ہیں، وہ علم جو بمانا ہے تصور، اور تصور کی بھی اقسام ہے، وہ تصور جو بمانا ہے. اب تو آنا چاہیے نا، دونوں ایک ہو گئے. ایک نیچے تصور ہے، یہ دونوں تصور تصدیق کس کے اقسام ہے؟ علم کے اقسام ہیں. تو آپس میں کیا بن گئے؟ ایک مقسم کے اقسام آپس میں کیا بنتے ہیں؟ قسمیں. تو آپس میں قسم ہو گئے. کچھ سنا ہے نہیں سنا؟ کافیہ پڑھا وہ بھی نہیں پڑھا ہے. ہاں میں کیا کہوں والا، تم لوگ ناراض نہیں ہونا، صلاحیت نہ ہونے کے برابر بالکل نہیں ہے. میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ میرا کوئی بھی سبق آپ کے سمجھ کے بغیر گزر نہ جائے. تو تصور کے بڑھانے کا فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ ہاں بجائے اس کے ترادف کیسے ثابت ہوا؟ بولو آپ. تنبیہ علی ترادف کیسے ثابت ہوگا؟
تصور کے بعد علم کے بعد تصور لایا اور اس کے بعد دونوں کی ایک تعریف کی ہے. اور جو چیزیں معرب کی تعریف واحد ہو وہ مرادف ہوتے ہیں تو یہ مرادف ہو گئے. وہ الحادث تعریف کس کا بھی ہوا؟ علم کے بھی ہوا, تصور کا بھی ہوا. کیا بولو؟ دونوں کا تعریف تو یہ معرف بتعریف واحد ہو گئے. عربی الفاظ یاد کرو پھر بھولے گا نہیں. کیا جو چیز کیا ہو جو چیز معرف بتعریف واحد ہو وہ کیا بنے گا؟ ہاں مترادف. تو تصور بھی علم کا. دوسرا فائدہ جو میں نے بتایا 2-3 لائنوں کے بعد آگے بتائیں وہ ہوا انکان اعتقادا بنسبت تصدیق. آگے سوم کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. انکان اعتقاد من نسبت خبریت فتصدیق و حکم فتصور. عبارت لگاؤ, درمیان والی باتیں چھوٹی ہو, میں بعد میں سمجھاتا رہوں گا. وہ جملہ معترضہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی سبق پڑھا رہا ہے, اچانک کہتا ہے کہ بھئی استاد ہے, پڑھا رہا ہے, اچانک کہتا ہے پانی لاؤ. تو پانی لانے کا سبق سے کیا تعلق؟ جملے معترضے کو سمجھ گئے کیا؟ جملہ معترضہ درمیان میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے, کوئی ضرورت پیش آتا ہے, کوئی حاجت ہوتی ہے, اس کو رفع کرنے کے درمیان میں گفتگو کی جاتی ہے. اس کا سیاق اس بات سے تعلق نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ میں پڑھا لوں, اچانک کیا کہتا ہوں؟ پانی لاؤ. تو اس پانی کا تو سلم سے تعلق نہیں ہے. نہ پانی تو پینا ہے, سلم پڑھا رہا ہوں, نہ تو پینے کی چیز ہے جب بھی ضرورت ہوگی. یہ نہیں کہ علم کا تعریف کرو گے تو پانی پیو گے, علم کا تعریف نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہے. تو آپ جملے مترجمے کو سمجھ گئے. درمیان میں والحق انه من اجل البدیہات. صاحب سلم نے بڑے مناطقی کے مناظر اختلاف کو چھیڑا اور اپنی طرف سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو جملے جو ہیں یہ اصل میں اختلاف کو چھیڑنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے. تو تسلسل بات ایسا ہے. العلم التصور وهو الحاصل عند المدرك فهو ان كان اعتقادا بالنسبة خبریت تصدیق و حکم ہے یا نہیں ہے؟ تصدیق و حکم یہ بھی بہت بڑا اختلاف ہے. وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ سَاذِجٌ. یہ بات ایک جگہ لکھو, اس کو حل کرنا ہے. تو چونکہ یہی تعریف والا علم آگے تقسیم ہوتا ہے تصور اور تصدیق کی طرف. کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ اس میں بھی متقدین متاخرین کا اختلاف تھا کہ یہ علم جو تقسیم ہوگا وہ علم حصولی مطلق ہے یا حصولی حادث ہے. یہ جگہ ہے. کیا حادث ہے. تو صاحب سلم نے لفظ تصور کو بڑھایا, حادث نہیں بڑھایا. یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو مقصد واقع ہو رہا ہے, جو اقسام کی طرف تقسیم ہو رہا ہے وہ حصولی مطلق ہے, نہ کہ بولو حصولی حادث. دونوں فائدے ظاہر ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہاں کیا؟ مجھے آج بھی یاد ہے اس جگہ پہ ہم سے امتحان لے رہے تھے. قاضی میں مولانا مفر اللہ صاحب آج کل کوڑا ہٹے کے شیخ الحدیث ہیں, نام سنا ہے, ہمارا استاد ہے. تو اس جگہ پر امتحان لے رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اگر لفظ تصور نہ لاتے تو کوئی آسمان تو نہیں گرتا کیا؟ جب سب لوگ یہاں لفظ تصور ذکر نہیں کرتے ہیں تو اس نے کیوں ذکر کیا؟ سمجھئے نا. تو ظاہر بات ہے کہ پڑھایا بھی اس نے تھا اور امتحان بھی اگر وہ لے رہے تو کوئی بڑی بات تو نہیں تھی. ہمیں تو یاد تھا, جواب دے دیے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ لفظ علم کے بعد لفظ تصور کو بڑھایا اور پھر دونوں کا تعریف ہو
ایک کر دیا، اور پھر آگے جو تقسیم کر رہا ہے اس میں بھی جو ہے نا ہوا مرجع بتا رہا ہے، یہی علم کو بعد میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے لفظ تصور کے 2 فائدے بتائے کہ یہاں 2 فائدے مصنف کے نظر میں ہونے چاہیے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصور مطلق کے تصور کو مرادف بتا رہا ہے، کس کے بولو؟ علم کے۔ اور دلیل ترادف بولو، ہاں دلیل ترادف کیا ہے؟ قولهما معرفا لتعریف واحد۔ دلیل ترادف کیا ہے؟ دونوں کا ایک تعریف لانا، چیزیں 2 ذکر ہوگی، تعریفی بھی 2 ہونی چاہیے تھا۔ ہاں کیا تعریفی بھی کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ ایک تعریف کیا۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جب تعریف تو ذاتیات ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جب ذاتیات ایک ہو گئے تو شے بھی ایک ہو گیا۔ اور یا یہ کہ حصولی مطلق ہے، حادث نہیں ہے، اس لیے کہ آگے جو تقسیم اسی کو تقسیم کر رہا ہے تو صرف لفظ تصور کو تو بڑھایا، لیکن تصور کے ساتھ لفظ حادث کو نہیں لایا، تو لہذا ان لوگوں کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں جو مقسم کو تصور اور تصدیق کی طرف حصولی حادث قرار دے رہے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ تصور اور تصدیق کی طرف جو منقسم ہوتا ہے علم وہ حصولی مطلق ہے نہ کہ حادث۔ یاد نہیں ہوگا سبق؟ ہاں کچھ سمجھ میں آ گیا؟ بڑا اہم سبق ہے۔ یہی لفظ تصور کے 2 فائدے اور 2 دلیلیں جو میں نے بیان کی، اسی کو یہ لفظ تصور کا فائدہ ہو گیا۔ کس کا بولو؟ اب ہوا کا تشریح ہوگی، پھر حاضر کی تشریح ہوگی، پھر مدرک کی تشریح ہوگی۔ وہ کون کہہ رہا تھا کہ 6 دن سے لگے ہوئے، اب ادھر بھی 10 دن سے لگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کدھر سے آئے ہو بتاؤ؟ ہاں گودرا سے؟ تو ادھر تو کباڑ بیچے جاتا ہے، ان کا منطق سے کیا تعلق؟ ہاں بہت پہلے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں ادھر مولانا زبیر صاحب کے پاس گیا، ہم دونوں ساتھی ہیں، بہت طالب علمی کے، تو انہوں نے دعوت کی یا کوئی کام تھا گیا، تو چھٹی کرنے کے ادھر ایک مدرسہ ہے ادھر جا رہے، تو ان کے ساتھ ایک مدینہ العلوم مدرسہ ہے پاڑگنج کے سامنے، نام سنا ہے نہیں سنا؟ بنگال والوں کا، بنگالیوں کا ہے، اب پتہ نہیں کون اس کو چلا رہا ہے، بڑا مدرسہ ہے۔ تو ادھر ہم گئے، انہوں نے ہماری بڑی عزت کی، زبیر صاحب کی معرفت پر، زبیر صاحب تو ان کا جان پہچان کا تھا، مجھے بھی میرا تعارف اس نے کرایا، شاید میں سلوم میں آیا تھا، تو کہہ رہے ہمارے ساتھی ہیں، تو انہوں نے نقشہ میرے سامنے دکھایا کہ یہ ہمارے مدرسے کا نصاب ہے، تو میرا مزاج تو منطقی تھا، میں نے کہا سلم کون پڑھا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دارالعلوم کا فاضل ہے، کدھر کا؟ دارالعلوم کا فاضل ہے، وہ اس کو یہاں سلم پڑھا رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ دارالعلوم کا فاضل ہو اور وہ سلم پڑھا ہے، یہ نہیں مانتا۔ وہ تعجب سے کہنے لگے کیسی بات آپ کو میں کر رہا ہوں؟ تو بعد میں نے ان کو کہا کہ منطق ایسی کتاب ہے کہ جس کی جب تک آپ دوسری شرحیں نہ پڑھیں، کیا بولو؟ دوسری شرحیں نہ پڑھیں، صرف اس کے پڑھنے سے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ جب آپ اس کی ملا حسن، مرزا عید، قدیہ، خند اللہ، قاضی، زیادہ شرح ہیں، ان میں سے 2-3 شرح آدمی پڑھ لے تو جو شراح نے مختلف نقطے اٹھائے ہیں وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ پڑھ لیں تو صرف استاد کے تقریر سے، حاشیوں سے تو نہ کوئی سمجھا سکتا ہے اور نہ کوئی۔ تو اس نے کہا یہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں قاضی مولا حسن اور دوسرے شراحوں نے نقطے اٹھائے ہیں کہ بھائی یہ لفظ تصور کیوں بڑھایا، کوئی خاص وجہ ہے، ایسے نہیں بڑھایا۔ تو میں نے اس کے فائدے بتائے۔ کیا بولو؟ اب آگے ہوا پہ بات چھیڑیں گے کہ ہوا کا مرجع قریب لفظ تصور کو بناؤ یا علم کو بناؤ۔ تصور کو بناتا ہوں تو مقصد تو علم ہے، تصور تو نہیں ہے۔ کیا تعریف کس کا کرنا ہے؟ ہاں علم کا۔ اور آپ تعریف کس کا قرار دے رہے ہیں؟ تصور کا۔ اگر آپ تصور کی طرف لوٹاتے ہو تو مقصد کے خلاف جاتے ہو، اگر آپ علم کی طرف لوٹاتے ہو تو پھر درمیان میں اجنبی کا واسطہ آ گیا، پھر کیا کرو گے؟
کیا اجنبی کیا ہے؟ ہاں یہ یاد کرو نا. جب یہ یاد کرو گے تو کل سوالات سمجھ میں آ جائیں گے. اگر یہ یاد نہیں کرو گے تو کروا ہی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بس یاد کرو. کتنے منٹ لگ گئے؟ 20 منٹ. 20 لگ گئے ہوں گے. میرا سبق 20 منٹ ہی ہوتا ہے, لیکن 20 منٹ والے سبق کو یاد کرنے میں 3 گھنٹے تمہارے لگیں گے. سمجھانے میں تو ٹائم لگے گا نا. ہاں اس کو یاد کرو کہ تصور کو کیوں بڑھایا ہے. ذہن میں بیٹھا ہے کہ ہمیشہ طریقہ تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز ذکر ہوتا ہے فوراً اس کا تعریف ہوتا ہے. یہاں تو اس نے یہ کام نہیں کیا. شاید وسلم نیچے کتاب کو دے کے آخر یہ خلاف کیوں کیا؟ سمجھ گئے؟ یہ غلطی نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہو گئی ہے. سمجھ گئے نا؟ کچھ لوگ خوب غلطیاں کرتے ہیں پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں غلطی ہو گئی. غلطی نہیں ہو گئی. اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. بس ہاں یاد کرو بس. شاباش.